أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو کہ مشہور و معروف شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے۔ تو یہ کتاب مختلف فوائد پہ مشتمل ہے، مختلف مفید باتیں ہیں اس میں، اقوال ذرعی ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے صفحہ نمبر 226 سے 226، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن اس کے اعتبار سے اس کا صفحہ ہے 287 یعنی کہ کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے فائدے کا۔ امام صاحب پہلے آج کے فائدے میں فرماتے ہیں، لما کمل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام الافتقار الی اللہ سبحانہ احبد الخلائق کلہم الیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہونے کے مقام کو مکمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو آپ کا محتاج بنا دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت کر کے دکھایا کہ میں لمحہ لمحہ قدم بقدم محتاج ہوں، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب سے مستغنی ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کیا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اپنے اقوال کے ذریعے بھی، اپنے اعمال کے ذریعے بھی۔ ہر لمحہ اللہ سے دعا کرتے، ہر مسئلے میں اللہ سے مدد مانگتے، جنگ بدر میں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، دیگر مقامات پہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے مقام افتقار یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہونا، مقام افتقار کو مکمل کیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا دیا کہ اللہ نے ساری مخلوقات کو آپ کا محتاج بنا دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ کیسے؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ امام صاحب خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں، اما حاجتهم الیہ فی الدنیا فاشد من حاجتهم الى الطعام والشراب والنفس الذي به حیات ابدانهم۔ جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے آپ کی طرف محتاج ہونے کا دنیا میں، تو یہ محتاجگی زیادہ شدید ہے لوگوں کے کھانے پینے اور اس سانس کے محتاج ہونے کے مقابلے میں جس کے ساتھ ان کے اجسام کی زندگی ہے۔ کیا کوئی کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ سانس کے بغیر نہیں۔ تو جس قدر ہم محتاج ہیں کھانے کے، جس قدر ہم محتاج ہیں پانی پینے کے، جس قدر ہم محتاج ہیں سانس لینے کے، اس سے کہیں زیادہ دنیا میں ہم محتاج ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ کیسے محتاج ہیں جی دنیا میں؟ آپ کی احادیث، آپ کی شریعت، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے قائم کرنا ہے، اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کون ہے، یہ سب کچھ ہمیں تعارف ملا کس کے ذریعے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ کون کون سی عبادات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں فرض اور واجب ہیں،
یہ اللہ کے نبی نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام. اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کن کن امور کے قریب جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کن کن امور کے قریب جائیں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ کا کلمہ پڑھے بغیر، آپ کی اتباع کیے بغیر ہم دنیا میں زیرو ہیں. جو آپ کا پیروکار نہیں وہ جانور ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. تو کامیاب وہی ہے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کا پیروکار بن گیا، آپ کی اتباع کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے نبی کی باتیں مانو گے، ان کے احکام مانو گے تب تمہیں ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، اگر تم چاہتے ہو کہ رب کی رحمتیں تم پہ برسیں تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آپ کے دنیا میں محتاج ہیں اور بہت زیادہ محتاج ہیں. وَأَمَّا حَاجَةٌ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ لوگ آپ کے محتاج ہوں گے فی الآخرت، آخرت میں، تو اس کی وضاحت کیا ہے؟ کہتے ہیں امام صاحب فَإِنَّهُمْ يَسْتَشْفِعُونَ بِالرُّسُلِ إِلَى اللَّهِ، تو لوگ رسولوں سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے اللہ کے ہاں. لوگ رسولوں سے کہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں. حتیٰ یریحہم من ضیق مقامہم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو راحت دے، ان کی جان چھڑائے، ان کو نجات دے ان کے اس تنگ مقام سے، میدان حشر میں کھڑے ہونے کے مقام سے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ میدان حشر میں لوگوں کا برا حال ہوگا. سورج بہت قریب ہوگا. کتنے فاصلے پہ ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پھر لوگ چاہیں گے کہ کوئی ہماری شفاعت کرے، کم از کم اس اذیت سے نجات ملے، اس تکلیف سے نجات ملے، فیصلہ ہو جائے کس نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے. تو لوگ شفاعت کے لیے رابطہ کریں گے جناب آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے یہ کہتے ہوئے نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنی ٹینشن ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے. اذهبوا الی غیری، شفاعت کے لیے کسی اور سے رابطہ قائم کرو، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس چلے جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام. لوگ کہیں گے آپ پہلے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے. آپ تو وہ ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آپ کو سجدہ کریں، تو آپ ہماری شفاعت کریں. کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. مجھ میں شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، نوح کے پاس چلے جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی اسی طرح معذرت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام معذرت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے. پھر معاملہ پہنچے گا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ کہیں گے انا لہا، میں یہ شفاعت کروں گا. لیکن آپ بھی فوری طور پہ شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، طویل ترین سجدہ کریں گے. پھر آپ سے کہا جائے گا اے محمد ارفع رأسک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، قل یسمع، بولیے، بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی. اشفع تو شفع، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت مانی جائے گی. تو پھر وہاں پہ آپ شفاعت کریں گے. تو امام صاحب کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ہم آخرت میں بھی آپ کے کیا ہوں گے؟ محتاج ہوں گے.
کہتے ہیں فَكُلُّهُمْ يَتَأَخَّرُ عَنِ الشَّفَاعَةِ، سب کے سب شفاعت کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، معذرت کر لیں گے. فَيَشْفَعْ لَهُمْ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی شفاعت کریں گے. وَهُوَ الَّذِي يَسْتَفْتِحُ لَهُمْ بَابَ الْجَنَّةِ، اور آپ ہی وہ ہیں جو ان کے لیے جنت کے دروازے کے کھلنے کا مطالبہ کریں گے، درخواست کریں گے. جنتی جنت میں جائیں گے، لیکن تب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے. اس بارے میں حدیث ہے، امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 197 197. جناب انس بن مالک کہتے ہیں آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا یوم القیامت، قیامت کے دن. فاستفتح، میں گزارش کروں گا کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے. فیقول الخازن، تو جنت کا خازن کہے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ فاقول، تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد ہوں. فیقول، تو فرشتہ کہے گا بک امرت لا افتح لاحد قبلک، آپ ہی کے بارے میں مجھے آرڈر ملے گا کہ آپ آئیں گے دروازہ میں کھولوں، اس سے پہلے میں دروازہ نہ کھولوں. تو نبی علیہ السلام کے لوگ محتاج ہوں گے. نمبر 1 اس معاملے میں شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت کے معاملے میں. نمبر 2 اہل جنت آپ کے محتاج ہوں گے، آپ کی شفاعت سے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا. نمبر 3 کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو جہنم کی آگ میں پھینکے جا چکے ہوں گے، آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے. تو جہنمی بھی آپ کے محتاج ہوں گے، جنتی بھی آپ کے محتاج ہوں گے، سب آپ کے محتاج ہوں گے آخرت میں، اور دنیا میں بھی ہم ان کے محتاج ہیں. ان کی تعلیمات کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ تھا آج کا پہلا فائدہ. اب آتے ہیں آج کے دوسرے فائدے کی طرف، اور اس کا موضوع ہے سعادت و شقاوت کی علامات، خوش بختی بدبختی کی نشانیاں. چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں من علامات السعادت والفلاح، سعادت اور کامیابی کی علامات اور نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان العبد کلما زید فی علمہ، کہ بندے کے علم میں جب بھی اضافہ ہو، زید فی تواضعہ ورحمتہ، اس کی تواضع اور رحم دلی میں اضافہ ہوگا. علم بڑھنے سے مزاج میں تکبر نہیں آنا چاہیے. آپ علم میں دوسروں سے آگے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تکبر کریں. امام صاحب کہہ رہے ہیں جیسے جیسے علم بڑھے گا بندے کی تواضع، عاجزی، انکساری اور رحم دلی میں اضافہ ہوگا. یہ علامت ہے اس کے سعادت مند ہونے کی. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا دینی علم بڑھ رہا ہے تو اس کی تواضع بھی بڑھ رہی ہے، علم بڑھ رہا ہے تو اس کی طبیعت میں رحم دلی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سعادت مند ہے، خوش بخت ہے یہ انسان، کامیاب ہے یہ انسان. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِهِ زِيدَ فِي خَوْفِهِ وَحَذَرِهِ، اور جب بھی بندے کے عمل میں اضافہ ہو تو اس کے خوف اور اس کے ڈر میں اضافہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ جو تہجد پڑھنے لگ جاتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری جنت پکی ہے، ممکن نہیں کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈالے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ اچھی سوچ نہیں ہے. اچھی سوچ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کے اعمال میں اضافہ ہو، پہلے روزانہ 1 سپارہ پڑھتا تھا، اب 2 پڑھتا ہے، پہلے صدقہ مہینے کا 5,000 روپیہ کرتا تھا، اب 25,000 روپیہ کر دیا اس نے. تو جیسے جیسے اس کے اعمال میں اضافہ ہو ویسے ویسے اس کے ڈر اور خوف میں بھی کیا ہو، اضافہ ہو. اللہ سے ڈر لگے کہ اللہ نے گناہوں پہ مجھ سے بات اس کر لی تو میرا کیا بنے گا.
وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عُمُرِهِ نَقَصَ مِنْ حِرْصِهِ، جب بھی انسان کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کی حرص میں کمی آئے. کیا مطلب؟ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جائے مال میں حرص، مال کمانے کا شوق، مال کی لالچ کم ہوتی چلی جائے. یہ نشانی ہوگی کس کی؟ سعادت مندی کی، فلاح کی، کامیابی کی. انسان کامیاب ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اعمال میں اضافہ ہوتے ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جنت کا پکا مالک ہوں. اور کئی لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے تو ان کے دنیا کی حرص میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور ان کو دیکھ کر وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر انسان کو آدم کے بیٹے کو سونے کی ایک وادی دی جائے تو کہے گا مجھے دوسری وادی ملنی چاہیے، دوسری مل جائے تو کہے گا مجھے تیسری ملنی چاہیے. اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بڑھ نہیں سکے گی. لیکن کوئی کوئی انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کی حرص میں کمی آ جائے. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي مَالِهِ زِيدَ فِي سَخَائِهِ وَبَذْلِهِ، اور جب اس کے مال میں اضافہ ہو تو اس کی سخاوت اور اس کے خرچ کرنے میں بھی اضافہ ہو جائے. تو یہ کون ہے؟ سعادت مند. جیسے جیسے مال بڑھ رہا ہے ویسے ویسے مدرسے کو، مسجد کو دیا جانے والا فنڈ بھی بڑھ رہا ہے. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي قَدْرِهِ وَجَاهِهِ زِيدَ فِي قُرْبِهِ مِنَ النَّاسِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ وَالتَّوَاضُعِ لَهُمْ، اور جب اضافہ ہو فی قدرہ، اس کے مقام و مرتبہ میں، وجاہہ، اور اس کے جاہ و جلال میں، تو زیدہ اضافہ ہو جائے اس کے لوگوں کے ساتھ قریب ہونے کے معاملے میں. ادھر سے عہدہ بڑھ رہا ہے، پہلے عہدہ چھوٹا تھا اب کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے. جیسے جیسے عہدہ اور مقام و مرتبہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے وہ لوگوں کے زیادہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی سوچ یہ ہو کہ اب مجھے شہرت مل گئی ہے، اب جو اٹھتا ہے میرے گھر پہنچ جاتا ہے تو اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، کسی اچھی سوسائٹی میں پہنچ جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے. خوش بخت انسان وہ ہے، سعادت مند انسان وہ ہے جس کے مقام و مرتبہ میں، جاہ و جلال میں اضافہ ہو تو اس کے لوگوں کے ساتھ قریب ہونے میں بھی اضافہ ہو جائے، وقضاء حوائجہم، اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کے معاملے میں بھی اضافہ ہو جائے، والتواضع لہم، اور ان کی تواضع میں بھی کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے. یعنی کہ ان کے لیے تواضع اختیار کرنے میں اضافہ ہو جائے. یعنی کہ جیسے جیسے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ رہا ہے لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے مسائل سنتا ہے اور ان کے لیے تواضع بھی اختیار کرتا ہے. تو یہ کون ہو گیا انسان؟ سعادت مند. وعلامات الشقاوہ، جہاں تک تعلق ہے شقاوت کی علامات کا، خوش بختی کی علامات کا، انہ کلما زید فی علمہ زید فی کبرہ وتیہہ، جب اس کے علم میں اضافہ ہو تو اس کے تکبر وغیرہ میں بھی اضافہ ہو. یہ علامت ہے کس کی؟ شقاوت کی. بدبخت ہے یہ انسان جس کو اللہ دین کا علم دے رہا ہے تو اس کا تکبر بڑھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا شروع ہو گیا ہے. آپ تو لوگوں سے مصافحہ کرنا اس کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ مشکل ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں جناب یہ لوگ جو ہے ان کے ہاتھ بھی دھلے نہیں ہوتے، میں کیسے مصافحہ کروں ان سے؟ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ گناہ جھڑتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں مصافحہ کر لینے سے.
وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِهِ زِيدَ فِي فَقْرِهِ وَاحْتِقَارِهِ لِلنَّاسِ وَحُسْنِ ظَنِّهِ بِنَفْسِهِ۔ شقاوت اور بدبختی کے علامات میں سے ایک یہ ہے کہ جب انسان کے عمل میں اضافہ ہو تو اس کے فخر میں اضافہ ہو جائے، اور اس کے لوگوں کو حقیر جاننے کے معاملے میں بھی اضافہ ہو جائے، اور اس کے اپنے آپ پہ حسن ظن رکھنے میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، کس کی علامات ہے جی؟ بدبختی کی۔ کہ آپ کا عمل بڑھ رہا ہے تو آپ فخر کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اور اپنے بارے میں بڑا حسن ظن قائم کیے ہوئے ہیں۔ وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عُمُرِهِ زِيدَ فِي حِرْصِهِ۔ شقاوت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کی حرص میں بھی اضافہ ہو جائے۔ وَكُلَّمَا زِيدَ فِي مَالِهِ زِيدَ فِي بُخْلِهِ وَإِمْسَاكِهِ۔ اور جب اس کے مال میں اضافہ ہو تو اس کے بخل میں اور اس کے مال کو روک لینے کی جو عادت ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو مال جب زیادہ آیا ہے ہاتھ کھل جانا چاہیے۔ مال زیادہ آیا ہے، پہلے کے مقابلے میں آپ زیادہ خرچ کریں، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، مال میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی کنجوسی میں اور مال کو روک لینے کی عادت میں کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ کنجوسی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ۔ بخل کنجوسی سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے۔ وَكُلَّمَا زِيدَ فِي قَدْرِهِ وَجَاهِهِ زِيدَ فِي كِبْرِهِ وَتِيهِهِ۔ بدبختی کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہو، اس کے جاہ و جلال میں اضافہ ہو، تو اس کے تکبر وغیرہ میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تاہا سے ہے، اور تاہا کا ایک معنی ہوتا ہے تکبر کرنا۔ وَهَذِهِ الْأُمُورُ ابْتِلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ وَامْتِحَانٌ يَبْتَلِي بِهَا عِبَادَهُ فَيَسْعَدُ بِهَا أَقْوَامٌ وَيَشْقَى بِهَا أَقْوَامٌ۔ یہ امور جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ ان کے ساتھ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ فَيَسْعَدُ بِهَا، چنانچہ ان امور کے ذریعے کئی لوگ سعادت پاتے ہیں اور کئی لوگ بدبخت ٹھہرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو بتا دیا گیا سعادت کی علامات کون سی ہیں اور شقاوت کی علامات کون سی ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں، اب آپ ان امور کو اختیار کریں جو علامت ہیں سعادت مندی کی، کامیابی کی، ان کو آپ اختیار کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب وَكَذَلِكَ الْكَرَامَاتُ امْتِحَانٌ وَابْتِلَاءٌ كَالْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ وَالْمَالِ۔ اسی طرح مختلف اعزازات جو انسان کو کیا ملتے ہیں، اعزازات، یہ بھی امتحان، آزمائش ہیں اور امتحان ہیں۔ کالملکی، مثال کے طور پہ بادشاہت، والسلطانی، اور سلطنت، والمالی، اور مال۔ اگر اللہ نے کسی کو صاحب مال بنا دیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو بادشاہ بنا دیا ہے، تو اس کو جو اللہ نے یہ اعزازات دیے ہیں، یہ عہدے دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، اصل میں امتحان ہے، اس کا آزمائش ہے اس کی۔ وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا پورا نہیں اترتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ نبل میں آیت نمبر 40 میں 40 میں، قال تعالی عن نبیہ سلیمان، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا، لما رأى عرش بلقیس عنده، جب اس نے دیکھا بلقیس کے تخت کو، عنده اپنے پاس، تو کہا، کس نے کہا بلا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کچھ فضل ہے۔
لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، میرا امتحان لے، اشکرو، کیا میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفرو، یا میں نے شکرہ بن جاتا ہوں۔ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، یہ سہولت دی ہے کہ اس عورت کا عرش جو میرے طرف آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے میرے پاس پہنچ گیا ہے، موجود ہے۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ اللہ آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، فَالنِّعَامُ بَالْإِبْتِلَاءُ مِنَ اللَّهِ وَامْتِحَانٌ يَظْهَرْ بِهِ شُكْرُ الشَّكُورِ وَكُفْرُ الْكَفُورِ۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں اور ایک امتحان ہے۔ يَظْهَرْ بِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ واضح کر دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ ان نعمتوں کے ذریعے، شکر الشکوری و کفر الکفوری، اللہ ظاہر کر دیتا ہے اس کے ساتھ شکر ادا کرنے والے کا شکر اور نہ شکرے کی نہ شکری، یعنی کہ ایک ہی چیز ہے، اس کے ذریعے کوئی شاکر بن رہا ہے اور کوئی نہ شکرہ بن رہا ہے۔ کما ان المحنہ، جیسا کہ مصائب، محن کا مطلب کیا کریں گے؟ جیسا کہ مصائب، بل ومنہ سبحانہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ فہو یبتلی بالنعام کما یبتلی بالمصائب، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ وہ امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے بالمصائب، کن کے ذریعے؟ مصائب کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی امتحان لیتا ہے اس طرح کہ آپ کو نعمتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے کہ اب یہ کرے گا کیا، کیا اس کی تلاوت میں اضافہ ہو رہا ہے نعمتیں ملنے پہ، یا کمی آ رہی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا فجر کی، کیا اب بھی پڑھ رہا ہے، یا اب کہتا ہے نہیں جی کاروبار پھیل گیا ہے، آپ کو کیا بتائیں، اب میرے لیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ تو یہاں پہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ تخت کا یہاں پہ پہنچ جانا اس عورت کے آنے سے پہلے یہ میرے رب کا کچھ فضل ہے میرے اوپر، بلکہ فضل میرے اوپر رب کا بہت زیادہ ہے، لیکن یہ چیز اللہ کے فضل کا کچھ حصہ ہے۔ اور اللہ نے فضل کیوں کیا؟ تاکہ میرا امتحان لے اللہ تعالیٰ کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہیں، ان کے ذریعے واضح ہوتا ہے شکر ادا کرنے والے کا شکر اور ناشکرے کا کفر، یعنی کہ کفر سے مراد کیا ہوگا یہاں پہ ناشکری کرنا۔ کما ان المحنہ بلوا منہ سبحانہ، جیسا کہ آزمائشیں، مصائب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے۔ فہو یبتلی بالنعام کما یبتلی بالمصائب، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے مصائب کے ذریعے۔ مصائب میں اللہ دیکھتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مصائب میں اللہ دیکھتا ہے کہیں ناشکری تو نہیں کرتا، کہیں شکوہ تو نہیں کرتا، کہیں اللہ پہ اعتراض تو نہیں کرتا۔ اللہ نے بیٹا لے لیا، بیٹا چاہے ایک ہی تھا، اب اللہ دیکھتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا شکوے کرتا ہے، جی اللہ نے لوگوں کو اتنے بیٹے دیے ہوئے ہیں، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اللہ نے وہ بھی واپس لے لیا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر میں آیت نمبر 15 اور 16 میں، فَأَمَّا الْإِنسان، جہاں تک تعلق ہے انسان کا، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ،
جب بھی اس کے رب نے اس کا امتحان لیا، اس کو آزمائش میں مبتلا کیا، فَأَكْرَمَهُ، چنانچہ اس کو عزت دی۔ یہ پہلا امتحان کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ نعمتیں دے کر، تو اس کو عزت دی، وَنَعَمُ، اس کو نعمتیں دی، فَيَقُولُ، تو یہ کہتا ہے ربی اکرمنی، کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا ہے؟ عزت دی ہے، میری تکریم کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اسے ایک دفعہ پھر آزمائے، فقدر علیہ رزقا، اور اس پہ اس کا رزق تنگ کر دے، فیقول، پھر یہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ رسوا کر دیا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیا میرے رب نے۔ پہلے والا انسان نعمتیں ملنے پہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، دوسرا انسان نعمتیں کم ملنے پہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا، جبکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نعمتیں دے رہا ہے، ضروری نہیں یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہو سکتا ہے اللہ آپ کا امتحان لے رہے ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان جب اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا ایک اور انداز سے امتحان لیتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، وہ کیسے کہ اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اب اللہ دیکھتا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن یہ کیا کہتا ہے فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، امام صاحب آخر میں بتاتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے، لیس کل من وسعت علیہ واکرمتہ ونعمتہ یکون ذلک کلام منی لہ، ہر وہ جس پہ میں کشادگی کر دوں، جس میں کشادہ مال دوں، نعمتیں دوں، واکرمتہ، اور جس کو میں عزت دوں دنیا میں، ونعمتہ، جس کو میں نعمتیں دوں، لیس کل، ضروری نہیں ہے ہر ایسا شخص، یکون ذلک کلام منی لہ، یہ میری طرف سے اس کا اکرام ہو، میری طرف سے اس کی عزت افزائی ہو، میری طرف سے اس کی حوصلہ افزائی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو میں نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں بھی اس کے لیے عذاب بن رہی ہوں۔ مال ہمیشہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتا، مال اللہ کی نعمت تب ہوتا ہے جب مال سے آپ کی آخرت بن رہی ہو، مال آنے کی وجہ سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں، مال آنے کی وجہ سے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں، مال آنے کی وجہ سے نمازیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، تو تب تو یہ ملنے والی نعمتیں اور یہ تکریم، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی رضا ہو گئی، اللہ کی کیا ہو گئی؟ رضا ہو گئی۔ اور اگر نعمتیں ملنے کی وجہ سے آپ کی تلاوت کم ہو رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، خطبہ جمعہ میں آپ حاضر نہیں ہو پا رہے، تو پھر یہ ملنے والا مال اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے۔ وَلَا كُلُّ مَنْ ضَيَّقْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، امام صاحب کہتے ہیں ہر وہ شخص جس پہ میں اس کا رزق تنگ کر دوں، وَابْلَيْتُهُ، اور اس کو میں آزماؤں، تو ضروری نہیں ہے کہ یکون ذلک اہانۃ منی لہ، یہ میری طرف سے اس کی توہین ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی اللہ تعالی رزق کم کر دیتے ہیں آزمائش کے لیے، اور کبھی اللہ تعالی رزق کم کر دیتے ہیں اس لیے کہ انسان کیا ہے؟ اللہ کے نافرمان ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں نافرمانی کے باوجود۔ فرعون سے اللہ نے مال چھین لیا تھا، بادشاہی چھین لی تھی، آخری وقت تک اس کی بادشاہی قائم رہی ہے۔ تو یہ رزق کا کم ملنا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ پہ ناراض ہے، رزق کا زیادہ ملنا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ پہ راضی ہے، مال کم ملنا زیادہ ملنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے راضی ہونے یا نہ ہونے کی۔ لیکن دلیل کیا ہے کہ اللہ آپ پہ راضی ہے؟ کہ نعمتیں جیسے جیسے مل رہی ہیں آپ کی طرف سے اللہ کی عبادت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ پہ راضی ہے۔ اللہ نے مال کم دیا لیکن ساتھ اللہ نے آپ کو صبر کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے، آپ کے مزاج میں قناعت ہے، آپ اس کے باوجود کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں، خوددار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال اللہ کی طرف سے ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔
آج ہم نے 2 فائدے پڑھ لیے ہیں، اب تیسرے فائدے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں فصل من اراد علو بنیانہ فعلیہ بتوثیق اساسہ واحکامہ وشدۃ الاعتناء بہ، جو اپنی عمارت کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ ہاں جی، کتنے فلور بنانا چاہتے ہیں جی آپ؟ جی خالد صاحب، تو کہتے ہیں جو اپنی عمارت کو بلند کرنا چاہتا ہے فعلیہ، تو اس پہ واجب ہے، کیا واجب ہے؟ بتوثیق اساسہ، کہ بنیاد کو مضبوط کرے، واحکام ہی، بنیاد کو مستحکم کرے، وشدت الاعتناء بھی، اور بنیاد کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ فإن علو البنیان علی قدر توثیق الاساس واحکامہ، کیونکہ عمارت کا بلند و بالا ہونا یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ عمارت کی بنیاد کو مضبوط کرنے اور مستحکم کرنے کی مقدار کے مطابق ہے۔ جتنی نیچے بنیادیں مضبوط ہوں گی اتنے فلور اوپر آپ کھڑے کر سکیں گے۔ اگر بنیاد بہت مضبوط ہے، ممکن ہے کہ آپ جو بلڈنگ بنائیں وہ 40 منزلہ ہو، 50 منزلہ ہو، 60 منزلہ ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیس نیچے کیا ہے؟ اچھی ہے، مضبوط ہے۔ اور اگر بیس جو ہے مضبوط نہ ہو اور آپ بلند و بالا بلڈنگ کھڑی کرنے لگے تو کام خراب ہو جائے گا۔ آپ جی یہ بات ہمیں بھی سمجھائیں، یہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یہ ہم سوال کس سے کر رہے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ سے، کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس فائدے میں؟ تو کہتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فالاعمال والدرجات بنیان، ہمارے اعمال اور درجات بنیان، یہ عمارت ہیں۔ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ایک عمارت ہیں۔ واساسها الایمان، اور ان کی بنیاد ایمان ہے۔ یعنی کہ ایمان ہے تو پھر آپ نمازیں پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، آپ کے اعمال کی بلڈنگ کھڑی ہوگی، بلند ہوگی۔ ایمان ہے آپ روزے رکھیں گے فائدہ ہوگا، ایمان ہے آپ حج کریں گے تو فائدہ ہوگا، ایمان ہے آپ تلاوت کریں گے تو فائدہ ہوگا، ایمان ہے تو آپ یتیموں بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں فائدہ ہوگا۔ فالاعمال والدرجات بنیان، کہتے ہیں اعمال اور درجات بنیان کیا ہیں؟ ایک عمارت ہیں۔ واساسها، اور ان کی بنیاد ایمان ہے۔ ومتى كان الاساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، جب بھی بنیاد مضبوط ہوگی، حمل البنیان، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عمارت کو جو ہے اس کا بوجھ اٹھا لے گی۔ بنیاد جو ہے، کیا کہتے ہیں بنیاد کو انگلش میں؟ بیس۔ اگر بیس مضبوط ہے تو وہ بوجھ اٹھا لے گی البنیانہ کس کا؟ عمارت کا۔ واعتلی علیہ، اور وہ جو عمارت ہے، بلڈنگ ہے، وہ اس پہ کھڑی ہو جائے گی، اس پہ بلند ہو سکے گی۔ کس پہ؟ اس بنیاد پہ، کیونکہ بنیاد کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ وَإِذَا تَهَدَّمَ شَيْءٌ مِّنَ الْبُنْيَانِ، اور جب بنیان میں سے، عمارت میں سے کوئی چیز منہدم ہو جائے، سَهُولَ تَدَارُكُهُ، تو اس کا تدارک کرنا آسان ہوگا۔ بیس مضبوط ہے، اوپر سے کسی فلور میں کوئی دیوار گر گئی ہے، کوئی حصہ گر گیا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان، کیوں؟ بیس مضبوط ہے، بنیاد مضبوط ہے۔ وہ تو دیوار گری ہے، وہ دوبارہ بنا لیں، تو اس کا تدارک کرنا، اس کی تلافی کرنا آسان ہوگا جی۔ وَإِذَا كَانَ الْأَسَاسُ غَيْرَ وَثِيقٍ، اور جب بنیاد مضبوط نہ ہو تو لم يرتفع البنیان، تو پھر عمارت بلند و بالا نہیں ہوگی۔ ولم یثبت، اور بلند و بالا عمارت بنا بھی لے تو قائم نہیں رہے گی۔ وَإِذَا تَهَدَّمَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَسَاسِ، اور اگر بنیاد میں سے کوئی چیز
بنیادوں میں سے کوئی چیز منہدم ہو جائے، سقط البنیان، تو پوری عمارت گر جائے گی، وہ کہا تھا یہ گرنے کے قریب ہو جائے گی۔ تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کس پہ دیں؟ ایمان پہ، بیس پہ، بنیاد پہ۔ ایمان تو وہ چیز ہے کہ سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن جدعان کے بارے میں کہ اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی بہت کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، تو کیا اسے کوئی فائدہ ہوگا ان اعمال کا؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ روز قیامت میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ایمان نہیں تھا، تو اس کو اپنے نیک امال کا فائدہ ہوا؟ پھر نہیں ہوا۔ جب کہ ایمان آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بسا اوقات آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایمان مضبوط ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حکیم بن حزام سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے رسول، میں نے مسلمان ہونے سے پہلے بڑے غلام آزاد کیے، بڑے خیر کے کام کیے، کیا ان کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا اسلمت علی ما سلف منک خیر، اسلمت علی ما سلف منک من خیر، کہ جو اعمال تو نے پہلے کیے تھے اب چونکہ ایمان لے آئے ہو ان کا فائدہ ہوگا تمہیں۔ ایمان آ گیا تو پہلے اعمال کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، ایمان نہیں ہے تو ساری محنتیں رہ گاں، ساری محنتیں ضائع جائیں گی۔ تو اس لیے بیس پہ کیا کریں؟ توجہ دیں، عقیدہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، توحید آپ کی خالص ہونی چاہیے، ورنہ آپ پوری زندگی حج کرتے رہیں، ہر سال جمعہ پڑھتے رہیں باقاعدگی سے، 5 نمازیں پڑھتے رہیں، مساجد بناتے رہیں، بیواؤں یتیموں پہ خرچ کرتے رہیں، جب توحید نہیں ہے یہ ساری محنتیں ضائع جائیں گی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اس کے باوجود جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایمان، ایمان، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان کو شرک کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خوف، آخرت میں بھی خوف، نہ ادھر کوئی خطرہ نہ ادھر کوئی خطرہ، اور یہی ہدایت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کس پہ؟ ایمان پہ، اور ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ وہ ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے جن کے بارے میں خاص طور پہ آیا ہے کہ ان کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پہ تلاوت قرآن، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا۔ کہ یہ منافقین مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ نئی صورت آئی ہے، اس سے کس کا ایمان بڑا ہے؟ مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے ہیں کون؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے ایمان والوں کا تو بالکل ہر نئی وحی نازل ہونے کے بعد، ہر نئی صورت نازل ہونے کے بعد ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو امام صاحب نے بتا دیا کہ آپ اعمال کی عمارت قائم کرنا چاہتے ہیں، بہت اعمال کرنا چاہتے ہیں کہ بہت بلند بلڈنگ کھڑی ہو جائے تاکہ روز قیامت میری نیکیوں کا پلڑا کیا ہو؟ باری ہو۔ تو کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ بیس مضبوط نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فالعارف ہمتہ تصحیح الاساس و احکام۔ فالعارف، معرفت رکھنے والا، علم رکھنے والا، ہمت ہو، اس کی ہمت، اس کی ٹینشن، اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟
بیس کو ٹھیک کرنا اور بیس کو مستحکم کرنا، بنیاد کو. یہ ٹینشن کس کی ہوتی ہے؟ جو کیا ہو، عقل مند ہو، علم رکھنے والا ہو، معرفت رکھنے والا ہو. سمجھا رہی ہے نا؟ والجاہل یرفع فی البناء من غیر اساس فلا یلبث بنیانہ ان یسقط. جہاں تک تعلق ہے اس آدمی کا جو جاہل ہے، علم کی دولت سے کیا ہے، محروم ہے، تو وہ بلڈنگ کو اٹھاتا ہے، بلڈنگ کو بلند کرتا ہے غیر اساس، بغیر کسی بنیاد کے، تو اس کی عمارت، اس کی بلڈنگ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی بلکہ گر جاتی ہے. تو گرنے سے وہ بچ نہیں پاتی زیادہ دیر تک. جب آپ بلڈنگ کھڑی کر دی بہت بڑی آپ نے اور نیچے بیس نہیں ہے تو بلڈنگ گر جائے گی نا، تو زیادہ دیر تک وہ قائم نہیں رہ سکے گی. تو امام صاحب نے ان کو عالم دین قرار دیا ہے، معرفت رکھنے والا قرار دیا ہے، جو فکر کرتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں عقیدے کی اصلاح کی. کس کی اصلاح کی؟ عقیدے کی اصلاح کی. کہتے ہیں قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 109 میں 109، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. پس کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی تقوی من اللہ، اللہ کے خوف پہ، ورضوان اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ، خیر وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ، یا وہ بہتر ہے جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی شفا، شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، یہ شفا ہے، شفا نہیں ہے، شین کے اوپر کیا ہے زبر، تو کیا معنی کنارہ. جروف ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ جاتے ہیں کسی ندی پہ، کسی نالے پہ، کسی نہر پہ، کسی دریا پہ، وہاں پہ جب آپ اس کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بالکل آخری کنارہ ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے؟ کچا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیچے مٹی کو پانی لے جا چکا ہے، نیچے سے مٹی غائب ہو چکی ہے، بس اوپر کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا، وہ گرنے والا ہے. بس ذہن میں نہیں آیا آپ کے خالد صاحب؟ ذہن میں یہ چیز نہیں آئی؟ یعنی کہ ہم جاتے ہیں کئی دفعہ کسی نہر پہ، کسی ندی پہ، نالے پہ، دریا پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ کنارہ جو ہے مٹی والا وہ کھوکھلا ہو چکا ہے، کیونکہ نیچے سے مٹی غائب ہو چکی ہے، پانی مٹی کو جا چکا ہے، اوپر کا حصہ گرنے ہی والا ہے بس. تو اچھا، اب کیا یہ جو اوپر مٹی ہے نیچے اس کی جو بنیاد ہو تو غائب ہو چکی ہے، بیس جو ہے اس کی غائب ہو چکی ہے. تو ایک طرف وہ انسان ہے جس کی بلڈنگ کھڑی ہے اللہ کے خوف پہ، اللہ کی رضا پہ، یہ کون ہوا؟ مسلمان. اور ایک طرف وہ ہے جس کی بنیاد کھڑی ہے گرنے والے تودے کے کنارے پہ، یعنی کہ ایسا کنارہ جو گرنے ہی والا ہے، گرنے والے کھوکھلے تودے کے کنارے پہ، فانہار بہ فی نار جہنم. تو یہ جو کھوکھلا تودا ہے یہ اس آدمی کو گرا کر لے جائے گا جہنم کی آگ میں. تو اللہ تعالی نے یہاں پہ مثال بیان کی ہے. ایک طرف وہ آدمی ہے جو تقوی پہ ہے، جس کی بلڈنگ تقوی پہ کھڑی ہے، اللہ کی رضامندی پہ کھڑی ہے، ایمان پہ کھڑی ہے، اور ایک طرف وہ ہے جس کے پاس کفر و نفاق ہے. کیا ہے؟ اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے منافق ہیں. تو یہ جو منافق ہیں ان کی جو عمارت ہے وہ کھوکھلی ہے، گرنے والی ہے بس. اب امام صاحب کہتے ہیں فالاساس لبناء الاعمال کالقوۃ لبدن الانسان، بیس، بنیاد اعمال کی بلڈنگ کے لیے، اعمال کی عمارت کے لیے بیس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بیس، یہ بنیاد ایسے ہے جیسے قوت جو ہے
اس کی ضرورت ہوتی ہے لبدن انسانی، انسان کے بدن کو. انسان کے بدن میں قوت ہے تو انسان کھڑا ہے، قوت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ لیٹا ہوا ہے، اٹھا نہیں جائے گا اس سے. فَإِذَا كَانَتِ الْقُوَّةُ قَوِيَّةً حَمَلَتِ الْبَدَنَ، جب انسان کی قوت مضبوط ہو تو یہ قوت اس کے بدن کو اٹھائے گی، یہ قوت اس کے بدن کا بوجھ برداشت کرے گی. وَدَفَعَتْ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ الْآفَاتِ، اور اس سے بہت سی آفات کو دور رکھے گی. کون؟ یہ قوت. کس سے دور رکھے گی؟ انسان کے بدن سے. وَإِذَا كَانَتِ الْقُوَّةُ ضَعِيفَةً، اور جب یہ قوت کمزور ہو، ضعف حملها للبدن، تو اس قوت کا جسم کو اٹھانا کمزور ہو جائے گا. وَكَانَتِ الْآفَاتُ إِلَيْهِ أَسْرَعَ شَيْءٍ، اور آفات، بیماریاں تیزی سے اس کی طرف آئیں گی. اور بڑھاپے میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ کیونکہ جسم کیا ہو چکا ہے؟ کمزور ہو چکا ہے. اب یہ ہر بیماری کو قبول کر رہا ہے. بیماریاں پہلے بھی آتی تھیں لیکن جسم آگے سے مضبوط ہوتا تھا، بیماریاں اثر انداز نہیں ہوتی تھیں. لیکن اب جب کمزور ہو چکا ہے، ہر بیماری موجود ہے جی. اب بابا جی سے پوچھیں کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کتنی گولیاں کھاتے ہیں، وہ میڈیسن کتنی کھاتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں فَحْمِلْ بُنْيَانَكَ عَلَىٰ قُوَّةِ أَسَاسِ الْإِيمَانِ، اپنی بلڈنگ کو اٹھائیے، اپنی بلڈنگ کو اٹھائیے ایمان کی بیس اور بنیاد کی قوت پہ. یعنی کہ آپ کی بیس کیا ہے؟ ایمان. وہ مضبوط ہو تو اس کے اوپر اپنی بلڈنگ کو کھڑا کیجئے. کون سی بلڈنگ؟ اعمال کی. پھر آپ اذکار کیجئے، فائدہ ہوگا. صدقہ کیجئے، فائدہ ہوگا. نمازیں پڑھیے، فائدہ ہوگا. فَإِذَا تَشَاعَثَ شَيْءٌ مِّنْ عَالِ الْبِنَاءِ وَسَطْحِهِ كَانَ تَدَارُكُهُ أَسْهَلَ عَلَيْكَ مِنْ خَرَابِ الْأَسَاس. امام صاحب نے اس جملے میں کہا ہے کہ ایمان کی بیس کی قوت پہ اپنی بلڈنگ کو اٹھائیے. پھر کہتے ہیں جب اب کیا ہے؟ ایمان کی بیس اب کیا مضبوط ہے نا، مضبوط ہے. تو کہتے ہیں فَإِذَا تَشَاعَثَ شَيْءٌ مِّنْ عَالِ الْبِنَاءِ، اس بلڈنگ کے اوپر والے حصے سے کوئی چیز اگر خراب ہو جائے، وَسَطْحِهِ، اور اس کی چھت میں سے کچھ چیز خراب ہو جائے، تو کان تدارکہ، اس کا تدارک کرنا، اس کی تلافی کرنا آسان ہوگا بیس کے خراب ہونے کے مقابلے میں. امام صاحب کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہتے ہیں وَهَذَا الْأَسَاسُ أَمْرَانِ، یہ بنیاد دو چیزیں ہیں، دو امور ہیں. یہ بنیاد کتنے امور ہیں؟ دو. نمبر ایک، صحت المعرفت باللہ وامرہ واسمائہ وصفاتہ، اللہ تعالی کے بارے میں، وامرہ، اور اللہ کے دین اور شریعت کے بارے میں، اور اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں علم کا درست ہونا. اللہ کے بارے میں علم آپ کے پاس درست ہو، اللہ کے دین کے بارے میں علم درست ہو، اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں جو علم ہے وہ درست ہو، صحیح ہو. ورنہ علم تو ان کے پاس بھی ہے، گمراہ فرقے، علم ہونے کے باوجود گمراہ ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو علم ہے ان کے پاس وہ درست نہیں ہے. والثانی، کہا تھا کہ بنیاد میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو. تو ایک ہی بتا دیا کہ آپ کا علم درست ہو، صحیح علم ہو آپ کے پاس اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اللہ کے نام و صفات کے بارے میں. والثانی، دوسرے نمبر پہ تجرید الانقیاد لہ ولرسولہ، نبی علیہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری خالصتاً، یعنی کہ آپ خالصتاً فرما برداری کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی، دون ما سواہ، نہ کہ کسی اور کی. علم بھی، عمل بھی. علم بھی آپ کے پاس کون سا؟ درست. اور عملی طور پہ آپ فرما برداری کس کی کرتے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام. فَهَذَا أَوْثَقُ أَسَاسٍ، یہ مضبوط ترین بنیاد ہے، أَسَّسَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ بُنْيَانَهُ، جس پہ بندہ اپنی عمارت کو کھڑا کرتا ہے.
وَبِحَسَبِهِ يَعْتَلِي الْبِنَاءُ مَا شَاءَ، اور اس کے مطابق بلڈنگ جو ہے وہ بلند ہوگی ما شاء، جہاں تک انسان چاہے گا، کیونکہ بیس کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ کہتے ہیں فَأَحْكِمِ الْأَسَاس، بیس کو مستحکم کیجئے، وَاحْفَظِ الْقُوَّةَ، قوت کو محفوظ رکھیے، وَدُمْ عَلَى الْحِمْيَةِ، اور پرہیز کو ہمیشہ اختیار کیجئے۔ بیس کیا ہو؟ مستحکم، قوت آپ کی کیا رہے؟ محفوظ، اور آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچائیں۔ وَاسْتَفْرِغْ إِذَا زَادَ بِكَ الْخِلْطُ، اور کہہ کر دیں جب آپ میں کوئی خلط بڑھ جائے۔ جسم میں 4 خلاط ہوتی ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں، تو اس کے ہضم ہونے کے بعد اس سے 4 چیزیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 خون، نمبر 2 بلغم، نمبر 3 صفرا، نمبر 4 سودا۔ یہ حکیم لوگ جانتے ہیں۔ یہ 4 رطوبتیں ہوتی ہیں ہمارے جسم میں، 4 سیال رطوبتیں ہوتی ہیں، اور یہ جسم کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کوئی بھی زیادہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو کام خراب ہو جائے گا۔ زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں پھر آپ کیا کریں؟ الٹی کریں۔ زیادہ ہو جائے ان میں سے کوئی چیز، کیا کریں آپ؟ الٹی کر دیں، یعنی کہ اس کو باہر نکال دیں۔ والقصد القصد، اور اعتدال کو اختیار کریں۔ وقد بلغت المراد، اعتدال کو اختیار کریں گے تو آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے، اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ وَإِلَّا، ورنہ، فَمَا دَامَتِ الْقُوَّةُ ضَعِيفًا، جب قوت کمزور ہو، والمادۃ الفاسدۃ موجودہ، اور فاسد مادہ جسم میں موجود ہو، والاستفراغ معدوما، اور الٹی نہ کی جا رہی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فقر السلام علی الحیات فإنها قد آذنتک بسرعۃ التودیع، پھر آپ پڑھیں، اقرا کیا کریں؟ پڑھیں السلام، کیا؟ سلام، کون سا؟ الوداعی سلام۔ کون سا سلام؟ الوداعی سلام پڑھیں، الوداعی سلام کہیں کس کو؟ الحیاتی، زندگی کو۔ سمجھے؟ پھر زندگی ختم ہونے والی ہے آپ کی۔ فإنها قد آذنتک، کیونکہ یہ زندگی آپ کو اطلاع دے رہی ہے، بسرعۃ التودیع، کہ الوداعی وقت تیزی سے آ رہا ہے۔ یہ کب؟ جب قوت کمزور ہو اور جسم میں فاسد مواد موجود ہو اور ان کو باہر نکالا نہ جا رہا ہو۔ تو اسی لیے نکالا کرتے تھے لوگ فاسد مواد کو، یا تو اس کے کپنگ کے ذریعے، حجامہ، سینگی لگوانا، یا کسی زمانے میں ہمارے لوگ استعمال کرتے تھے کیا؟ یا وہ صافی پیتے تھے، وہ کڑوا شربت پیتے تھے نا۔ تو کچھ نہ کچھ طریقہ ایسا اختیار کریں کہ فاسد مواد آپ سے نکلے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی بلڈنگ کیا ہوگی؟ مضبوط رہے گی۔ تو آپ ایمان کی بلڈنگ کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے اور پرہیز کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ اس بلڈنگ کو بچانا ہے کس سے؟ شرک وغیرہ سے آپ نے بچانا ہے، اور کبھی اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس چیز کو باہر نکالیں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں اپنے مقصود کو پا لیں گے، اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر قوت کمزور ہے یا فاسد مواد موجود ہیں اور ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا، تو پھر زندگی کو الوداعی سلام کہتے، پھر آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کا دین رخصت ہونے والا ہے۔ تو یہ موضوع ابھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ یہاں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔